السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اولاد آدم نقصان پہنچنے والی چیزوں سے اور ہر ناگوار خاطر چیزوں سے اور مہلک امراض سے بھی بچتا ہے، چونکہ اولاد آدم اس بات سے بخوبی واقفیت رکھتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں جن چیزوں سے زندگی تنگ یا اجیرن ہو جائے تو ایسی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے بچتے رہنا ہی کامیابی ہے۔ بالکل اسی طرح اولاد آدم کو اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ دنیاوی امور ہوں یا دینی امور، دونوں میں ہی قانون قدرت کے خلاف کام ہونے سے دنیا و آخرت میں عظیم نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے، چونکہ اس برائی اور فتنہ پر کوئی مأمور ہے جو اولاد آدم کا دشمن ازلی ہے۔ تو اس دشمن سے سب سے پہلے فتنہ اولاد آدم کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ دنیاوی زندگی کی تنگی کا خوب شعور اور غور و فکر کرو، اور آخرت کی فکر اللہ عز و جل کا فرمان، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے کوئی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا رب عز و جل اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے بندوں کے دل میں وسوسہ اور فتنہ ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے سورہ اعراف کے آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنات ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، اتروائے ان کے لباس کہ ان کے شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، شیطان کی فریب کاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی و عداوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبہ اور ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے سے، اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے، وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب گزر کرنے والا ہے۔ اس میں مومن، کافر، ولی، عالم، پرہیزگار سب سے خطاب ہے۔ کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ جانے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کے شرم کی چیزیں دکھائی دے۔ انہ یراکم ہوا، بے شک وہ خود تمہیں دیکھتا ہے، یعنی شیطان اور اس کی ذریت سارے جہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں
جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے۔ جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا، اسے اس کی نیت کی خبر ہو گئی اور فوراً بہکا دیا۔ یاد رہے کہ جو دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے بچائے بغیر خلاصی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت ذوالنون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تو تم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس کے نقصان سے بہت زیادہ ڈرے اور ہر وقت اس سے مقابلہ کے لیے تیار رہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صوفیاء کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اس سے مغلوب کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللہ تعالیٰ تم پر مسلط فرما چکا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے، اسے خود سے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے اور تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا اور بالآخر وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی اور ناکارہ بنا دے گا۔ اس لیے اس کے مالک کی طرف تمہاری توجہ ہونا چاہیے اور اس سے پناہ لینی چاہیے اور اسی سے پناہ مانگنا چاہیے تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے، اور یہ تمہارے لیے شیطان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 2، شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دفع دور کرنے اور اس کی تردید و مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، میرے نزدیک انہی دونوں طریقوں کو بروئے کار لایا جائے، لہذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کے ذکر و یاد میں مشغول ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی ضرور شیطان کے مکر و فریب اور ہیلا سازیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔